نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج یہ فین بند کر دو یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج ماہ رمضان کی 30 تاریخ ہے، یعنی رمضان چند ہی گھنٹوں میں ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ دراصل یہ پورے مہینے کا نچوڑ ہے۔ ہم نے رمضان میں کیا سیکھا، کیا عمل کیا، یہ خود احتسابی کا موقع ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب رمضان کی آمد تھی، چاروں طرف استقبال رمضان کے عنوان پر پروگرام منعقد کیے جا رہے تھے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان میں کیا کیا عمل کیے جائیں، اور ہم اپنے رمضان کو بہتر طریقے سے کیسے گزار سکیں۔ اور ایک وقت یہ ہے کہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم نے بارہا علماء کرام سے سنا کہ یہ مہینہ قرآن کی نزول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 30 دن ہمیں دیے،
کل بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے چاند نکل جائے، اور بہت سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ اچھا ہے چاند نہ نکلے، 30 روزے بھی مل جائیں گے۔ یقیناً ایک روزہ مل جانا یہ بڑی سعادت مندی کی پہچان ہے۔ رمضان میں جو ہم عمل کرتے ہیں، غیر رمضان میں وہی عمل کریں وہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ رمضان کا جو روزہ ہے، یہ رمضان کا جو جمعہ ہے، اس کی فضیلت الگ ہے۔ جمعہ بہت سے آئیں گے، لیکن جو جمعہ رمضان میں آتا ہے، جو نیکیاں رمضان میں کی جاتی ہیں، وہ نیکیاں عام دنوں میں اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ جو 30 دن پائے، اس کا فائدہ ہم نے کیا اٹھایا؟ کیا ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوا؟ کیا ہم نے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی؟ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ اگر آج اس کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی مغفرت ہو چکی ہے؟ جہنم سے آزاد ہو چکا ہے؟ بارہا ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جو جہنم کی فہرست میں تھے، ان کو جہنم کی فہرست سے نکال کر جنت کی فہرست میں داخل کرتا ہے۔ تو کیا ہم نے وہ سعادت حاصل کی؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کی؟ اگر نہیں تو ہمیں سوچنے کا موقع ہے۔ اللہ ہمیں موقع بار بار دے رہا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، تاکہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن اگر ہم نے یہ وقت یوں ہی ضائع کر دیا تو یقیناً ہماری بدنصیبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، جب آپ منبر پر چڑھ رہے تھے، ہر زینے پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین 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 کہا، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا۔ میرے بھائیوں، رمضان آیا بھی اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو گیا۔ ہم نے اپنے آپ کو جنتی بنایا؟ اگر بنایا تو ہم خوشبخت ہیں، سعادت مند ہیں، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو جنتیوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا تو یقیناً یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری بیوقوفی ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے، یہ سعادت سے محرومی ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ رمضان ختم ہوتے ہوتے اور آخری عشرے کی ساعتوں میں ہم نے بار بار وہ دعائیں پڑھیں اور سنی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور چہیتی بیوی کو خاص موقع پر خاص طرح سے سمجھایا۔ کہا جب تم کو شب قدر مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے تو یہی دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی وہ سعادتیں بھی گزر گئیں، آخری ایام بھی گزر گئے، وہ گھڑیاں اور وہ راتیں بھی گزر گئیں جس میں ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا، جس نے ہم نے لیلۃ القدر کی تلاش کی۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا پائی تو یقیناً یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ ہم اللہ کے سامنے روئیں، ہم اللہ کے سامنے گڑگڑائیں۔ کیا رمضان میں ہماری نمازیں درست ہوئیں؟ رمضان میں ہماری نمازیں درست ہوئیں؟ بہت سارے ساتھی ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے غیر رمضان میں فرائض کا اہتمام نہیں کیا، لیکن رمضان آتے ہی انہوں نے مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا۔ کیا فرائض، کیا سنن، کیا نوافل، تراویح میں بھی گھنٹوں کھڑے ہو کر کے ہم نے اللہ کو یاد کیا، ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکایا، ہم نے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی خم کیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن رمضان کے مہینوں میں اگر ہم نے اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا پائی تو یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری بدبختی ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان کا مہینہ آتے ہی پرجوش ہو جاتے ہیں
کیا سنن، کیا نوافل، سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد، عید ختم ہونے کے بعد مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر ہماری یہی حالت رہی تو ہم نے رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، یہ رمضان کی ہماری عبادتیں سب بیکار ہو گئیں۔ یہ رمضان اس لیے آیا تھا تاکہ ہم کو پکا نمازی بنا دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمارا رشتہ مسجدوں سے مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں جماعت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر رمضان گزرنے کے بعد ہم مسجدوں سے دور ہو گئے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ماہ رمضان میں ہم نے روزوں کا اہتمام کیا، دن بھر بھوکے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس تھی، لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے ان نعمتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ ہم بھوکے رہے، ہم پیاسے رہے، لیکن ہم نے کھایا نہیں، ہم نے پیا نہیں۔ حلال چیزیں ہمارے گھروں میں موجود تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑا۔ اگر رمضان ختم ہونے کے بعد پھر ہم حرام میں مبتلا ہو گئے، ہم نے حرام کمانا شروع کر دیا، ہم نے حرام کھانا شروع کر دیا، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم رمضان میں افطار کے وقت جب اپنے دسترخوان پر بیٹھتے تھے، ہمارے سامنے مختلف قسم کی غذائیں ہوتی تھیں، بار بار ہم گھڑی دیکھتے تھے، ابھی 3 منٹ باقی ہے، ابھی 2 منٹ باقی ہے، ابھی 1 منٹ باقی ہے۔ 1 منٹ پہلے بھی ہم نے روزہ افطار نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم 1 منٹ پہلے روزہ افطار کر لیں گے تو ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، دن بھر ہمارا بھوکا پیاسا رہنا بیکار ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے ایک روزے کو بچانے کے لیے ہم نے 1 منٹ کا بھی اہتمام کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا حق دبا کر کے بیٹھے ہیں، اپنی بہنوں کا حق دبا کر کے بیٹھے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا حق دبا کر کے بیٹھے ہیں، اپنے متعلقین کا حق دبا کر کے بیٹھے ہیں، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کا حق دبا کر بیٹھے ہیں۔ اگر ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن ہماری بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اگر ہم لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ دار حضرت مصطح کو جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا، اس میں وہ شامل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہوئے، ان کا وظیفہ بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اگر تمہیں یہ پسند ہے تو تم بھی لوگوں کو معاف کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار حضرت مصطح کو معاف کر دیا اور کہا آج سے تمہارا وظیفہ جاری ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اور یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے آیا تھا، ہمارے دلوں کو نرم کرنے آیا تھا۔ اگر ہمارے دلوں میں وہی سختی ہے، اگر ہمارے دلوں میں وہی قساوت ہے، اگر ہمارے دلوں میں وہی ہٹ دھرمی ہے تو ہم نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہمارا رمضان ہمارے دلوں کو نرم کرنے آیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو نرم کریں، اپنے بازوؤں کو ڈھیلا کریں، اپنے رشتہ داروں کو معاف کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے لوگوں کو معاف نہیں کیا تو ہم کیسے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم نے غلطی کی ہے تو آگے بڑھ کر معافی مانگیں، اگر ہم نے غلطی کی ہے تو آگے بڑھ کر معافی مانگیں، اور ہم سے کسی نے زیادتی کی ہے تو ہم اس کو معاف کریں۔ میرے بھائیوں، رمضان سے ہم نے یہی سیکھا۔ بہت سارے لوگوں نے رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی، کسی نے 1 پارہ روز، کسی نے 2 پارہ روز، کسی نے 3 پارہ روز۔ یہ ہمارا رمضان سے تعلق بہت اچھا رہا، لیکن یہ بدنصیبی ہوگی کہ رمضان ہونے کے بعد ہم مصحف کو رکھ دیں،
رمضان ہونے کے بعد ہم قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے رمضان کے بعد بھی تلاوت سے اپنے دلوں کو منور کیا، اپنی زبان کو تر کیا، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا۔ میرے بھائیوں، میری اپیل یہی ہے، رمضان گزرنے کے بعد بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان میں آپ نے زیادہ کیا، اگر زیادہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم کریں۔ 1 پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، پاؤ پارہ پڑھیں، 1 صفحہ پڑھیں، لیکن قرآن ضرور پڑھیں۔ قرآن پڑھنا یہ زندگی ہے۔ قرآن پڑھنے سے انسان کا دل زندہ رہتا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن کو پڑھا، صحابہ کرام نے قرآن کو سمجھا، صحابہ کرام نے قرآن پر عمل کیا، وہ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے لوگوں کو ان کو معیار قرار دیا، کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر بعد میں آنے والے لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئیں جیسے تمہارا ایمان ہے، تو اے صحابہ سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ صحابہ کا حال کیا تھا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جب رمضان رخصت ہوتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں، ہم عید کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ جب رمضان ختم ہوتا تھا تو وہ روتے تھے، وہ مایوس ہو جاتے تھے کہ اے اللہ، وہ رحمتوں کا مہینہ جو تو نے بھیجا تھا وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اے اللہ، وہ برکتوں کا مہینہ جو تو نے بھیجا تھا وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اے اللہ، جہنم سے آزادی کا جو موقع ملا تھا وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام 6 مہینے تک رمضان کے غموں میں ڈوبے رہتے تھے، دعا کرتے تھے اے اللہ، ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اور پھر 6 مہینے کے بعد دوسرے رمضان کی تیاری کرتے تھے، دوسرے رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم خوشیاں منائیں، یقیناً ہمیں حق ہے، لیکن رمضان کے جانے کا جو غم ہے اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی رمضان تھا جنہوں نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، ان لوگوں کے لیے بھی رمضان تھا جنہوں نے رمضان سے نہیں فائدہ اٹھایا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حضور توبہ کرو۔ یہ رمضان گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے اللہ کے سامنے سچی توبہ کی کہ نہیں؟ ہم نے اپنا ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھایا کہ نہیں؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا کہ نہیں؟ ان آنسوؤں کی قیمت کو سمجھیے جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکلتی ہیں۔ لیکن آج ہمارے گناہوں نے ہمیں اتنا سخت دل کر دیا ہے، ہماری آنکھیں نہیں پتھر ہو گئی ہیں۔ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے کے بجائے ہمارے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹیں رہتی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ شخص جو اللہ کے سامنے رویا نہیں، زندگی بھر اسے رونا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے گناہوں نے ہمارے دلوں کو اتنا سخت کر دیا۔ ہم نے رمضان سے بھی کچھ سبق نہیں حاصل کیا۔ رو اللہ کے سامنے، آنسو بہاؤ اللہ کے سامنے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ ان آنسوؤں کے قطرات سے اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا، جس میں سے ایک شخص وہ ہوگا من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آج ہم رونا بزدلی سمجھتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، یہ وہ رونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑی عنایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے روتی ہیں اللہ ان کو جہنم سے دور کر دیتا۔ میرے بھائیوں، ہم رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اور ہر آدمی اپنے آپ کے بارے میں سوچے۔ 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، 1 لمحے کے لیے بھی آپ نے اللہ کے سامنے رجوع کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا؟ سوچو میرے بھائی، سوچو، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سوچیں۔ پورا 1 مہینہ گزر گیا، ہم نے اللہ کے خوف سے رویا، ہم نے قیامت کا منظر یاد کیا، ہم نے حساب و کتاب کا منظر یاد کیا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟
ہمارے گناہوں نے ہم کو اللہ سے اتنا دور کیوں کر دیا؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھو، جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھو۔ میرے بھائیوں، رمضان کے آخر میں جاتے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں۔ رمضان میں جو ہم نے صدقہ خیرات بانٹا، رمضان میں جو ہم نے زکوٰۃ نکالا، رمضان میں جو ہم نے اداروں کی مدد کی، جامعات کی مدد کی، غریب بھائیوں کی مدد کی، یہ الگ ہے۔ لیکن رمضان کے آخر میں عید سے پہلے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا یہ ہمارے لیے ضروری قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر علی العبد والحر والصغیر والکبیر والنساء والرجل، ہر ایک کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، بادشاہ ہو یا فقیر، ہر آدمی کے اوپر جس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی ہے وہ زکوٰۃ الفطر ضرور نکالے۔ 1 سا 2.5 کلو اپنے غریب بھائیوں کی مدد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے روزے میں جو خطائیں اور غلطیاں ہوئی ہیں ان کے لیے کفارہ ہو جائے گا، تمہارے غریب بھائیوں کی، فقیر بھائیوں کی مدد ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ الفطر نکالنا ضروری ہے۔ اس کا صحیح وقت عید کا چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہے، لیکن اگر 2-3 دن پہلے بھی کوئی نکال دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم عید کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ صدقۃ الفطر نکالنا بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی جا کر کے صدقۃ الفطر نکال دیں۔ جو بھی اناج ہم کھاتے ہیں اس کا 2.5 کلو، چاہے وہ گیہوں کی شکل میں ہو، راگی کی شکل میں ہو، چاول کی شکل میں ہو یا آٹے کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے صحابہ کرام جو کاجو، منقع، کھجور اور پنیر وغیرہ سے بھی نکالتے تھے، آپ ان چیزوں کا بھی نکال سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عید الفطر کی تیاری، ان آخری لمحات میں لوگ عید الفطر کی تیاری کرتے ہیں۔ عید الفطر کی تیاری کرتے وقت ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم فضول خرچیاں نہ کریں۔ آج مسلمانوں کی عادت ہے جب خوش ہوتے ہیں تو فضول خرچیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ عید اور بقرعید کا معاملہ ہو۔ فضول خرچی ہرگز نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی کرنے والوں کو روکا ہے، منع کیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو وضو کرتے وقت پانی کو فضول نہ خرچ کرے۔ 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھوئے، منہ دھوئے، 2 مرتبہ دھوئے تو بھی ہو جائے گا وضو، 1 مرتبہ دھوئے تو بھی ہو جائے گا وضو، لیکن 3 سے زیادہ کرتا ہے تو وہ فضول خرچی کرتا ہے۔ وہ وضو جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو میں اگر کوئی پانی زیادہ خرچ کرتا ہے تو اس نے زیادتی کی، قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ ہمارے بہت سارے بھائی مسجد کے نل پر بیٹھتے ہیں، نل کھول دیے ہیں، پانی گر رہا ہے، میرے خیال سے ایک آدمی وضو کرتا ہے تو آدھا بالٹی پانی خرچ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں حساب دینا ہوگا۔ رمضان کے آخر میں عید کی تیاریاں کرتے وقت بہت سارے لوگ فضول خرچیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رمضان کی تیاری میں بہت ساری خواتین غیر مسلموں کے سامنے جا کر کے اپنا ہاتھ دیتی ہیں اور مہندیاں لگواتی ہیں۔ حرام ہے میرے بھائیوں، حرام ہے غیر مسلم کے ہاتھ میں یا غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا۔ کسی مرد کسی غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا حرام ہے۔ لیکن عید کی تیاریوں میں بہت ساری خواتین یہ غلطیاں کرتی ہیں، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری خواتین چوڑیاں وغیرہ پہننے کے لیے غیر مردوں کے پاس جاتی ہیں اور اپنے ہاتھ کو ان کے سامنے پیش کرتی ہیں چوڑیاں پہننے کے لیے، ماپنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ہم پورے رمضان اللہ کے سامنے رجوع ہوئے، اللہ کے سامنے ہم نے توبہ کی، اور آخر میں اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو حرام کاری میں مبتلا نہ کریں۔
عید الفطر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کے لیے آپ نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجوریں کھا کر نکلتے تھے، 1 کھجور، 3 کھجور، 5 کھجور، 7 کھجور۔ اس لیے عید الفطر کو نکلتے وقت ہم تاک کھجوروں کا اہتمام کریں، یہ سنت ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں بقرعید کے موقع پر بغیر کچھ کھائے نکلنا سنت ہے اور واپس آ کر کھانا سنت۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو عید الفطر کو نکلنے سے پہلے ہم تاک کھجوریں کھا کر نکلیں۔ اگر کھجور نہیں ہے تو جو بھی چیز ہم چاہیں کھا پی سکتے ہیں، کھا پی کر کے نکلنا سنت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ماضی قریب سے یہ مسئلہ، یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ عید کی مبارکباد نہیں دینا چاہیے، گلے نہیں ملنا چاہیے۔ ارے عید کے دن بھی گلے نہیں ملیں گے تو کب ملیں گے؟ سارے گلے بھلا کر کے عید کے دن گلے ملو میرے بھائیوں۔ یہ ایک رسم ہے، سنت سمجھ کر کے، ضروری سمجھ کر نہیں کیا جاتا ہے، لیکن ایک بھائی اپنے بھائی سے جب گلے ملتا ہے اللہ دلوں کو ملاتا ہے۔ دین میں بڑی حکمتیں ہیں، اپنے بھائی سے ملیں گے اللہ تعالیٰ دلوں کو ملا دے گا۔ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے مبارکباد پیش کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے عربوں میں جب بھی ملتے ہیں، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کریں، وہ ضرور معانقہ کرتے ہیں، وہ ضرور گلے ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو عید کے دن ساری پریشانیوں کو، سارے دکھ درد کو بھول کر کے ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں، ایک دوسرے سے قریب ہوں، اپنے بھائیوں کو معاف کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ میرے بھائیوں، یہ عید کا پیغام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مبارکبادیاں دیتے، صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے تھے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ آپ بھی اپنے بھائی کو مبارکبادی دیتے وقت یہی جملہ پڑھیں، تقبل اللہ منا ومنکم۔ عید کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کو بھی اپنے ساتھ میں لائیں۔ اگر عید کی نماز عیدگاہ میں ہو رہی ہے تو حائضہ خواتین بھی وہاں جائیں گی، لیکن اگر مسجد میں ہے تو خواتین مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں۔ مسجد کے متصل کوئی جگہ ہے تو وہاں پر وہ حاضر ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا حائضہ خواتین کو بھی عیدگاہ میں لایا جائے۔ وہ نماز نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک رہیں گی۔ میرے بھائیوں، کتنی بد نصیبیاں ہیں ہماری۔ آج عید کے دن دعا ہی نہیں کی جاتی ہے، آج عید کے دن مسلمانوں کو کوئی پیغام ہی نہیں سنایا جاتا ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ عورتیں بھی عیدگاہ میں آئیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس دن یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا علاقائی اجتماع ہوتا ہے، محلے کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد خطیب خطبہ دیتا ہے، دعائیں کرتا ہے، جس میں امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کے لیے، کامیابی کے لیے، اجتماعیت کے لیے، یونٹی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن آج بہت سارے لوگ ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن، عید کی خوشی کا دن ہے، اگر کوئی شخص جائز کھیل میں حصہ لینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں حبشی لوگ اپنا کرتب دکھاتے تھے، اپنا کرتب دکھاتے تھے، بہادری کے جوہر دکھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ہمارا دین آسان ہے، سخت مت بناؤ۔ ہمارا دل آسان ہے، ہمارا دین آسان ہے، اس کو سخت مت بناؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبشیوں کا کرتب دیکھتے تھے، ان کا کھیل دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا حضور میں بھی حبشیوں کا کھیل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور آپ کی آڑ میں حضرت عائشہ کھڑی ہو گئیں، آپ کے کندھے پر حضرت عائشہ نے اپنا سر رکھا اور حبشیوں کا کھیل دیکھتی رہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی بیویوں کو خوش کرو۔ 1 مہینہ انہوں نے آپ کے لیے کتنی محنت کی ہے، آپ کے مہمانوں کے لیے کتنی محنت کی ہے، کچن میں گھنٹوں انہوں نے وقت لگایا ہے۔ ہم سحری کے لیے اٹھتے تھے، اٹھنا مشکل ہو جاتا تھا، ہم سے گھنٹوں پہلے ہمارے گھر کی خواتین اٹھ کر کے انہوں نے ہمارے لیے سحری تیار کی، افطاری تیار کیا۔ رمضان کے دنوں میں آخری وقت میں پیاس کی شدت کیسی ہوتی ہے،
زبان سوکھنے لگتی ہے، لیکن ہمارے گھر کی خواتین نے اس بات کو محسوس نہیں کیا۔ کچن میں آپ کے لیے افطاری تیار کرتی رہی، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے انہوں نے افطاریاں تیار کی۔ ان کی قدر کیجیے، ان کو خوش کیجیے، عید کے موقع پر ان کو عیدی دیجیے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی نہیں، اپنے ہر رشتہ دار کو آپ خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے اندر کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت سخت دل ہوتے ہیں، عید کے دن بھی مرجھائے ہوئے، عید کے دن بھی لوگوں سے بات چیت نہیں، عید کے دن بھی خوشی نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام دنوں کی طرح ہے۔ میرے بھائیوں، عید کے دن خوشیوں کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو حبشیوں کا کرتب دکھاتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک جوان لڑکی کتنی دیر تک وہ کرتب دیکھی ہوگی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگتی ہیں تو نبی نے کہا بس، کہا ہاں اللہ کے رسول بس۔ تو عید کے دن کوئی جائز کھیل کھیلتا ہے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، تو ہمیں ان پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان سے خوش ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی عمل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارے اندر استقامت ہونا چاہیے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز پر جمے رہنا، کسی بھی چیز کو کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ میرے بھائیوں، رمضان کے بعد بھی ہماری نیکیاں جاری رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال میں بھی 6 روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، ایک کا ثواب 10 ہے، تو 1 مہینے کا ثواب ہم کو 10 مہینے میں ملا، اور 6 دن جو ہم نے روزہ رکھا مزید 2 مہینے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے بعد اگر شوال کے 6 روزے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے 12 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب دے گا۔ جن کو بھی استطاعت ہے ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بعض لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، رمضان گزرنے کے بعد مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان میں بھی ان چیزوں کو جاری اور ساری رکھیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے جو نیکیاں کی ہیں یہ نیکیاں ضائع نہ ہونے دیں۔ بعض لوگ ہیں جو اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نیکیاں کن چیزوں سے ضائع ہوتی ہیں؟ آپ نے شرکیہ کام کیا، آپ نے بدعت کا کام کیا، آپ نے سنت کے مطابق کام کیا، تو وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پورے رمضان آپ نے محنت کی اور رمضان کے بعد آپ کہیں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہر سال رمضان میں بہت سارے لوگ توحید پر آتے ہیں۔ میرے ساتھ خود کئی معاملہ ہوا ہے، کئی نوجوانوں نے توبہ کیا، کئی نوجوان اس سال رمضان کی بات بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، حدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے نوجوان شرک سے توبہ کیے، بہت سارے نوجوان توحید پر آئے، بہت سارے نوجوانوں نے شرکیہ کام چھوڑے۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگوں کو توحید کی طرف موڑ دیتا ہے، توحید کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر استقامت اختیار کریں، شرک میں مبتلا ہو کر کے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگ رمضان کی خوشیاں منانے کے لیے درگاہوں میں جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارا کوئی بھی آدمی کسی درگاہ پر نہیں جائے گا، کسی مزار پر نہیں جائے گا، کسی ولی کے پاس جا کر کے سجدہ نہیں کرے گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید پر استقامت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نیکیاں کر لینا کمال نہیں ہے، نیکیوں کو بچانا کمال ہے، ثواب کو بچانا کمال ہے۔ ورنہ دن بھر مزدوری کرنے کے بعد اگر آپ کو شام کو مزدوری نہیں ملی تو آپ بد نصیبوں میں ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یقیناً بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے ماتحت بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ نے ان کا حق ادا کیا،
آپ نے ان کی تنخواہیں دیں، اگر نہیں دی ہیں تو ابھی جا کر کے اس کو ادا کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، آپ اپنے ماتحتین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں، ان کو عید کی خوشیاں منانے کا موقع دیں اور ان کو اضافہ دیں، بونس کے ساتھ دیں، تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ میرے بھائیوں، رمضان کے موقع پر اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی خوشیاں منانے کے لیے، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب نہ کریں، کسی کا حق نہ دبائیں۔ اگر آپ نے کسی کا حق دبا کر کے اپنے بیوی بچوں کو خوش کیا، میرے بھائیوں، آپ زندگی میں خوش نہیں ہو سکتے، آپ خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آتا۔ امیر المومنین ہیں، سب سے بڑی سلطنت کے مالک ہیں، 22 ممالک پر ان کی عمارت ہے، لیکن انہوں نے اپنے سیکریٹری کے پاس، اپنے خازن کے پاس خط لکھا۔ خط یہ لکھا کہ میری تنخواہ 1 مہینے کی اشترا دے دی جائے، میری تنخواہ 1 مہینے کی اشترا دے دی جائے، اس لیے کہ بیوی نے کہا تھا کہ سارے بچوں کی تیاریاں ہو گئی ہیں، ہمارے بچوں کے پاس ابھی کپڑے نہیں ہیں، ہمارے بچوں کے پاس ابھی جوتے نہیں ہیں۔ امیر المومنین نے بیت المال کے خازن کے پاس خط لکھا کہ ہماری 1 مہینے کی تنخواہ اشترا دے دی جائے۔ بیت المال کے خازن نے جواب لکھا پیچھے، کہا امیر المومنین، کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ مزید 1 مہینہ تک زندہ رہیں گے؟ ہم کس بنیاد پر آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ اشترا دے دیں، ایڈوانس میں دے دیں؟ میرے بھائیوں، امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، میرے ماتحت کام کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ اگر میں گمراہی کی طرف جاتا ہوں تو مجھے سیدھا کر دیتے۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو ایسا تیار کرو، اپنے اولاد کو ایسا تیار کرو۔ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، گھر میں آرام کر رہے ہیں، گھر میں آرام کر رہے ہیں، کسی نے آرام کے وقت جا کر کے دروازے پر دستک دی، دروازے پر جا کر دستک دی۔ ان کا بڑا بیٹا گیا اور کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا امیر المومنین سے ملاقات کرنی ہے۔ گئے، کہا ابو جان کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ کے دروازے پر ہیں، معاملات کی صفائی چاہتے ہیں، آپ ان کا فیصلہ کر دیجئے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بیٹا یہ میرے آرام کا وقت ہے، تھوڑا آرام کر لوں، ابھی ظہر کی نماز کے لیے نکلوں گا تو ان کی باتیں سنوں گا، ان کے فیصلے کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، جوان بیٹے نے باپ سے کہا، اے ابو جان کیا آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ کیا آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ اللہ نے آپ کو امیر المومنین بنایا ہے، آپ کو مومنوں کا حاکم بنایا ہے، آپ مومنوں کے منصف ہیں، عادل ہیں۔ جس کام کی ذمہ داری آپ کے سر پہ ڈالی گئی ہے، آپ اس کو ظہر کے وقت تک کے لیے کیوں ٹال رہے ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے آپ زندہ رہیں گے؟ میرے بھائیوں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا، اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایسی اولاد دی ہے جو نیکیوں میں میرا تعاون کرتی ہے، جو مجھے گمراہی سے بچاتی ہے۔ اللہ سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، آج ہم اولاد کے لیے پریشان ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا یہی اولاد ہمارے لیے گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہی اولاد ہماری تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں میرے بھائیوں، انبیاء کرام جو اولاد کے لیے دعا کرتے تھے، ربی حبلی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما، پاک ذریت عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد ایک ہو، نیک ہو، جو باپ کا تعاون کرنے والی ہو، تو یہ آپ کے لیے ایک اولاد بھی 100 کے برابر ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اگر آپ کے پاس بہت ساری اولاد ہیں لیکن آپ کے لیے فتنے کا سبب بن سکتی ہیں، تو ایسی اولاد کا کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو نیک بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آپ نے کہا اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی
کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ اس کی اولاد اس کے لیے دعا کر، نہیں، ہر اولاد کی دعا قبول نہیں ہوتی، ہر اولاد کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو صالح بنائے، اللہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ماہ رمضان بہت جلد رخصت ہونے والا ہے، چند گھڑیاں باقی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، ہماری عطیات کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو ختم کر کے نرم کر دے مولا، اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے مولا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم کر مولا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم کر مولا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم کر مولا، اے اللہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں تیری توفیق سے کی ہے مولا، اور آئندہ بھی تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں مولا۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے مولا، اے اللہ ہم گناہوں سے اس وقت تک نہیں بچ سکتے ہیں جب تک تیری توفیق نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ ہمارے بچوں کو صالح اور نیک بنا دے مولا، اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما مولا، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما، ہماری دکانوں میں برکت نازل فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا، اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما مولا، اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما مولا، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے مولا، اے اللہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جس قدر نیکی کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں، لیکن اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو اکرم الاکرمین ہے مولا، اے اللہ تیری رحم تیری رحمت تیرے غصے پر غالب آ چکی ہے مولا، اے اللہ تو اپنے رحمتوں کے سائے میں ہم کو ڈھانپ لے مولا، اے اللہ ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، ہم نے جب بھی ہاتھ پھیلایا ہے تیرے سامنے پھیلایا ہے مولا، اے اللہ ہمارے یہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانے کے لیے مجبور مت کرنا مولا، اے اللہ ہم نے جب بھی یہ سر جھکایا ہے تیرے در پہ جھکایا ہے مولا، اے اللہ کسی اور کے سامنے ہمارا سر جھکنے نہیں دینا مولا، اے اللہ اس وقت پوری دنیا جنگ کے سائے میں ہے، پھر پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ سب کے اوپر رحم فرما مولا، اے اللہ سب کے اوپر کرم فرما مولا، اے اللہ ظالموں کے ہاتھ کو روک دے مولا، اے اللہ مظلوم کی مدد فرما مولا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما مولا، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں چھوٹی بڑی بیماریاں ہیں تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما مولا، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے مولا، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزیوں پر لگا دے مولا، اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کو ختم کرنے کی کوئی سبیل پیدا کر دے مولا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما مولا، اے اللہ عزت کی زندگی اور عزت کی موت نصیب فرما مولا، اے اللہ ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہم سب کو اتحاد کے ساتھ مل جل کر پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آنے والی عید کو سب کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے مولا، اے اللہ ہمیں جو یاد تھا ہم نے مانگ لیا ہے مولا، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے مولا، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی عطا فرما مولا، اے اللہ جو بھی ہمارے لیے بہتر ہو وہ فیصلہ فرما مولا، اے اللہ دنیا میں جب تک رکھ اسلام پر قائم رکھ، اور جب دنیا سے اٹھا تو زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری فرما مولا، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے مولا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. واقيموا الصلاة.